ناظرین، بنو عباس کے زوال کی اصل وجہ یہ نہ تھی کہ ان کے حکمران نااہل تھے، بلکہ سب سے بڑی وجہ ترکوں کا عروج تھا، جو معتصم کے زمانے سے اپنے اثر و رسوخ میں اضافہ کر رہے تھے۔ اصل میں عباسیوں کو خلافت دلانے میں بڑا ہاتھ ایرانیوں کا تھا، اور عباسیوں نے ذاتی مصلحت کے تحت ایرانیوں کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے ترکوں کو آگے بڑھایا، جو خود ان کے لیے نیک فال ثابت نہ ہوا۔ ناظرین، متوکل کے بعد ترک امراء کا اقتدار اور بڑھ گیا۔ اب وہ خلیفہ کا حکم سننے سے بھی انکار کرنے لگ گئے۔ انہوں نے کئی خلفاء کو اتارا اور بعض کو قتل بھی کیا۔ اس طرح ترکوں نے مرکزی حکومت کو کمزور تو کر دیا، لیکن خود کوئی مضبوط سلطنت قائم نہ کر سکے۔ اور اس صورتحال میں کئی مقامی امراء نے اپنے اپنے علاقوں میں خود مختار حکومتیں قائم کر لی، جن میں قابل ذکر بنی بویا، سامانی اور فاطمی حکومتیں ہیں۔ زوال کے دور میں کرامتہ کا فتنہ بھی رونما ہوا، جنہوں نے 50 سال تک جنوبی عراق اور شام میں ظلم و ستم اور لوٹ مار کا سلسلہ جاری رکھا۔ ناظرین، دور زوال کے اچھے حکمرانوں میں قابل ذکر مہتدی تھا، جس نے خلافت کو زیادہ سے زیادہ اسلامی رنگ دینے کی کوشش کی، اور اسی کوشش کے نتیجے میں ترکوں اور اسلامی پابندیوں سے نالا شاہی حکام اور امراء کی سازشوں کا نشانہ بن کر ترکوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ اس دور میں سب سے زیادہ خدمات انجام دینے کے حوالے سے قابل ذکر معتضد ہے، جو معتمد کے بعد خلافت پر بیٹھا۔ اس نے ترکوں کا زور توڑا اور ایک وسیع علاقے پر دوبارہ امن و امان قائم کر دیا، اور حکومت کی گرتی ہوئی عمارت کو سہارا دیا۔ اس کے بعد اس کے 3 بیٹے مقتفی، معتضد اور قاہر باللہ تخت نشین ہوئے، جن میں مقتفی اور معتضد اچھے حکمران تھے، لیکن اس کا جانشین مقتدر تن آساں، عیش پرست اور شراب و کباب کا رسیہ تھا، اور بالآخر معزول کرنے کے بعد قتل کر دیا گیا۔ ناظرین، حکمرانوں کی عیش پرستی، نااہلی اور امراء کی خود سری و اخلاقی زوال کے نتیجے میں خلافت کی حدود پھر گھٹنا شروع ہو گئی، اور بالآخر بنی بویا کے ایک حکمران معیز الدولہ نے بغداد پر قبضہ کر لیا، اور پھر بعد میں عباسی خاندان معیز الدولہ کے قبضے سے سلجوکیوں کے زیر اثر آ گیا۔ یہ حالت 200 سال تک رہی۔ اس کے بعد عباسی خلفاء پھر آزاد ہو گئے، لیکن ان کی حکومت عراق تک محدود رہی، اور مزید 100-125 سال تک قائم رہنے کے بعد تاتاریوں کے ہاتھوں ختم ہو گئے۔ اس میں شک نہیں کہ بعد کے عباسی حکمرانوں نے اسلامی اقتدار کے فروغ کے لیے کام کیا، اسلامی قانون کے نفاذ میں دلچسپی لی، لیکن اس حکومت کی بنیادی خرابی یہی تھی کہ وہ ملوکیت تھی۔ ان کے ہاتھوں جو انقلاب ہوا، اس سے صرف حکمران ہی بدلے، طرز حکومت نہ بدلا۔ انہوں نے اموی دور کی کسی ایک خرابی کو بھی دور نہیں کیا، بلکہ ان تمام تغیرات کو جوں کا توں برقرار رکھا، جو خلافت راشدہ کے بعد ملوکیت کے آ جانے سے اسلامی نظام میں رونما ہوئے۔ بادشاہی کا طرز وہی رہا جو بنو امیہ نے اختیار کیا، فرق صرف یہ ہوا کہ بنی امیہ کے لیے قسطنطنیہ کے قیصر نمونہ تھے، تو عباسی خلفاء کے لیے ایران کے کسریٰ۔ تو ناظرین، اس طرح عباسیوں کے 500 سالہ دور حکومت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ دور اول 750 تا 861 عیسوی، یعنی 132 ہجری سے 247 ہجری تک، یعنی ابو العباس الصفا سے متوکل تک، جس میں 10 حکمران برسر اقتدار رہے۔ یہ حکمران غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ ابو جعفر، مہدی، ہارون اور مامون جیسے عظیم و باصلاحیت حکمران اسی پہلے دور سے وابستہ تھے۔ اس دور میں تہذیب و ثقافت، علم و ادب اور صنعت و حرفت کی ترقی عروج پر رہی، بلکہ اس کی ترقی دنیا کے لیے ایک مثال بن گئی۔ دوسرا پہلو، اس دور میں اجمیوں کا عروج تھا۔ عربوں کے مقابلے میں اجمیوں نے اثر و رسوخ حاصل کیا۔ اس دور کے آخری خلفاء نے اجمیوں کے بارے میں اپنی پالیسی بدل دی اور ترکوں کو عروج دیا۔ یہ پہلا دور 1 صدی تک رہا۔ دور ثانی 861 تا 1031 عیسوی، یہ 247 ہجری سے شروع ہو کر 422 ہجری تک 2 صدیوں کا دور ہے۔ خلیفہ منتصر سے لے کر قادر باللہ تک یہ عرصہ خلافت عباسیہ کے دوسرے دور میں شمار کیا جاتا ہے، جو زوال کا دور ہے۔ خلافت کمزور پڑ گئی، سلطنت کے اختیارات ترکوں اور پھر امیر الامراء کے ہاتھوں میں چلے گئے۔ ہر کام حتیٰ کہ خلفاء کا چننا بھی ان کی مرضی سے ہوتا تھا۔
بلکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق خلفاء کو تخت پر بٹھانے اور اتارنے بھی لگے۔ اس دور میں آل بویہ نے عروج حاصل کیا اور ترکوں کی جگہ لی۔ قادر باللہ کے زمانے میں سلجوکیوں نے قدم بڑھائے اور بغداد میں آل بویہ کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا۔ کئی دیگر خود مختار ریاستیں مثلاً سامانی اور صفاری قائم ہیں، جنہوں نے سلطنت میں دراڑیں پیدا کر کے اسے کمزور کر دیا۔ دور ثالث یعنی تیسرا دور، جو کہ 1031 عیسوی سے 1258 عیسوی تک قائم رہا۔ تیسرا دور یعنی 422 ہجری سے لے کر 656 ہجری یعنی قادر باللہ سے معتصم آخری حکمران تک رہا، جو سلجوکیوں کے غلبے کا دور ہے۔ خلیفہ کے تمام حیثیت ختم ہو گئی۔ یہ زمانہ بغداد کی مرکزیت اور سیاسی وحدت کے مکمل خاتمے کا بھی دور ہے۔ تمام اختیارات سلجوکیوں کے ہاتھوں میں تھے اور آخرکار 656 ہجری میں ہلاکو خان کے حملے سے عباسیوں کے آخری تاجدار معتصم باللہ کے اقتدار کا خاتمہ کر کے عباسی خاندان کا چراغ بھی گل کر دیا تھا۔ ناظرین، مجموعی طور سے دیکھا جائے تو ان تینوں ادوار میں سے ہر دور کی اپنی علیحدہ حیثیت ہے۔ آخری دور میں تمام تر کمزوریوں کے باوجود خلافت کا روحانی لبادہ اور خلیفہ کا مذہبی تقدس بہرحال برقرار رہا۔ گویا کہ سیاسی یکجہتی کا تو خاتمہ ہو گیا تھا، لیکن مذہبی حیثیت موجود رہی۔ خود مختار ریاستوں کے قیام نے بغداد کی مرکزی حیثیت تو ختم کر دی، لیکن دنیا اسلام کے کئی حکمران خلیفہ سے وفاداری کا دم بھرتے تھے۔ تو ناظرین، ہمیں اس سیریز سے یہ معلوم ہوا کہ خلافت عباسیہ مسلمانوں کی دوسری اور ایک عظیم سلطنت تھی، اور یہ دور مسلمانوں کی ترقی کا دور تھا، کیونکہ عباسیوں کے دور میں مسلمانوں نے بہت ترقی کی اور بہت سے نامور سائنسدان، علماء، فقہا اسی دور میں پیدا ہوئے۔ ناظرین، اس خاندان کے خلفاء کے جو اصلی کارنامے تھے وہ انتظام سلطنت اور خصوصی طور پر علمی و تمدنی ترقی کے میدان میں دکھائی دیتے ہیں۔ علم و ادب اور تہذیب و ثقافت کی ترقی اس دور میں اتنے بڑے پیمانے پر ہوئی کہ اس کی دوسری مثال اندلس میں بنو امیہ کی حکومت کے علاوہ اور کہیں نظر نہیں آتی۔ ان میں دینی اور دنیاوی علوم نقلیہ اور علوم عقلیہ دونوں ہی شامل تھے۔ گویا کہ اس خاندان کی حکومت کے دوران کئی انقلابات اور حوادث رونما ہوئے اور خلفاء کی قوت میں کمی بیشی ہوتی رہی، لیکن پھر بھی آج تک عالم اسلام اس سلطنت کو بہت ہی عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔